اللہ فرماتے ہیں وہ تمہارے رب کی جانب سے بھڑکائی گئی آگ ہے۔ فرمایا نار الکبریٰ، فرمایا بہت بڑی آگ ہے جسے انسانوں اور جنوں کے لیے تمہارے رب نے تیار کیا ہے۔ فرمایا نار تلظیٰ، اللہ رب العالمین کا قرآن کہتا ہے، فرمایا وہ ایسی آگ ہے کہ جو گنہگاروں کو اپنی لپیٹ میں لے گی، دور سے اس کی لپیٹ میں آ جائیں گے۔ فرمایا نار حامیہ، فرمایا وہ بھڑکائی بھی تمہارے رب کی طرف سے گئی ہے، اسے کوئی ایسے نہ سمجھنا کہ وہ دنیا کی آگ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ خالق کائنات کا قرآن فرمایا لا تبقی ولا تذر، فرمایا وہ نہ انسان کے متعلق اللہ کا قرآن کہتا ہے نہ وہ انسان کی جان لے گی نہ انسان کی جان چھوڑے گی۔ اب ذرا اندازہ کر لیں، اس آگ کو میرے نبی نے دیکھا تھا، میرا نبی تو وہ نبی ہے، اللہ رب العالمین نے قرآن میں حکم دیا، فرمایا نون والقلم وما یسطرون، اللہ فرماتے او فرشتو قلم کی قسم میں نے قلم کو پیدا کیا، فرمایا اس قلم کے ساتھ لکھو، اللہ کیا لکھیں؟ فرمایا شہداء کی نیکیاں بھی لکھو، فرمایا شہداء کی صالحین کی نیکیاں لکھو، ان کا اجر لکھو۔ لیکن جب میرے نبی کی اجر و ثواب کی باری آئی، میرے نبی کی نیکیاں لکھنے کی باری آئی، فرشتوں نے قلم اٹھائے لکھنے لگے، میرا رب کہنے لگا، میرا رب اعلان کرنے لگا، میرے رب نے فرمایا او فرشتو وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، فرمایا میرے محمد کی نیکیاں اتنی ہیں، اجر اتنا ہے کہ جو تمہارے لکھنے میں بھی نہیں آ سکتا، لا تعداد اجر، کثیر اجر ہے، اتنا اجر لے کر بھی میرے نبی رات کو مصلی پہ گرتے، فرماتے اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ القبر وعذاب النار، اللہ کے نبی فرماتے اللہ میں جہنم کی آگ سے پناہ مانگتا ہوں۔ اسی جہنم کی آگ سے، اسی آگ کو میرے نبی نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، ساری رات میرا نبی مصلی پر کھڑا ہو، پاؤں متاثر ہوں، عرشوں پر میرے رب کو ترس آئے، میرا رب اعلان کرے، فرمائے نصفہ او انقص منہ قلیلا، فرمائے میرے محبوب تیرا ساری رات یوں کھڑے رہنا میں رب کو گوارا نہیں، آدھی رات نصف رات قیام کر لیا کر، تیرے رب کو یہی محبوب ہے۔ اللہ فرمائے ساری رات نہ کھڑا رہا کر۔ ماں عائشہ بھی فرماتی او جنتی نبی ہو کر اتنی تکلیف، آپ فرماتے کیا میں رب کا شکر گزار نہ بنوں؟ او میرے رب نبی نے اس جہنم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، میرے نبی کی تو نیندیں ختم ہو گئی، اور آج میں نے اور آپ نے اسی جہنم کا ذکر سنا ہے، لیکن میں اور آپ ہیں کہ اس کے باوجود اصلاح کے لیے تیار نہیں۔ رب العالمین کا قرآن کہے لا یموت فیہا ولا یحیا، سورہ اعلیٰ میں فرمایا او لوگو وہ آگ ایسی ہے، دنیاوی آگ کا جلا ہوا کبھی کبھار ہاسپٹل تک تو پہنچ جاتا ہے، دو چار باتیں کر لیتا ہے، لیکن اللہ کا قرآن کہے لا یموت فیہا ولا یحیا، اس آگ میں جلنے والا اس کا شمار نہ زندہ میں کیا جائے گا نہ مردہ میں۔ اللہ اکبر، اللہ گویا فرمایا نہ یہ جان لے گی نہ جان چھوڑے گی۔ اللہ اکبر، اللہ ایسی آگ جسے میرے محبوب نبی نے خبردار کیا۔ اللہ کے نبی، کائنات کے نبی فرماتے ہیں لوگوں مجھے رب نے خواب میں دکھایا، انتہائی میرے نبی فرماتے ہیں بری صورت والے، بد صورت مکروہ شکل والے
آدمی کو میں نے دیکھا، میرے نبی نے فرمایا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، جو مسلسل جہنم کی آگ کو جلا رہا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں آگ کم ہوتی ہے یہ پھر سے آگ کو جلاتا ہے۔ آپ فرماتے میں حیران ہوا، میں نے پوچھا جبرائیل امین سے، اے جبرائیل ذرا بتانا، تیری تو زندگی کے بڑے ایام گزرے رب کے غضب کو دیکھتے ہوئے، ان مناظر کو دیکھتے ہوئے، اے جبرائیل یہ کون ہے، کون بدبخت ہے کہ جو بار بار جہنم کی آگ کو بھڑکا رہا ہے؟ جبرائیل امین کہنے لگے او نبیوں کے سردار، انہو مالک خازن جہنم۔ آپ فرماتے ہیں اللہ کے نبی اس کا نام مالک ہے، یہ وہ ہے کہ جسے اللہ نے جہنم کا دروغہ بنایا ہے۔ اللہ کے نبی سے جبرائیل کہنے لگے او اللہ کے نبی میری زندگی ہو گئی میں دیکھتا ہوں یہ جو دروغہ جہنم ہے یہ آئے دن اسی طرح جہنم کی آگ کو بھڑکانے میں مصروف ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ کا قرآن کہے، فرمایا او دنیا والو کلما خبت زدناہم سعیرا۔ اللہ کا قرآن کہے او تمہارے رب نے تو یہ حکم دیا ہے کہ جب بھی جہنم کی آگ دھیمی پڑ جائے اللہ اپنے حکم سے اسے مزید تیز کر دیا کرتا ہے، مزید بڑھکا دیا کرتا ہے۔ یا تو میں نے اور آپ نے حقیقی معنوں میں قرآن نہیں پڑھا، یا تو پھر قرآن پہ ایمان نہیں لائے، یا مجھے اور آپ کو نبی کی زبان پہ شک ہے، یا تو میں اور آپ جو ہیں ہمارے دل میں نفاق ہے۔ بھائی یہ تین باتیں ہیں، ورنہ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، ممبر پہ کھڑا ہوں، جو یہ حقیقت جان لے بھائی وہ سکون کی نیند نہیں سویا کرتا، وہ جھوٹ دغا بازی مکر و فریب نہیں کیا کرتا۔ 200-400 کا نقصان ہو ہم وہ چیز خریدنا چھوڑ دیتے ہیں کہ بھائی اس میں تو نقصان ہے، اور یہاں جانی نقصان ہے۔ اللہ کے بندو یہاں تا حیات زندگی کا نقصان ہے۔ اب دیکھ لیں مثال کے طور پہ جو دنیا کی آگ ہے، اگر میرے اور آپ کے اندازے کے مطابق کم از کم اس کا جو درجہ حرارت ہے وہ ہم یوں مثال لے لیں کہ وہ 2000 ڈگری سینٹی گریڈ شمار کیا جائے، اور اس کے مقابلے میں نبی کریم کی حدیث کو سامنے رکھ کر اگر ہم اندازہ کریں تو بھائیو جو جہنم کی آگ ہے 1,38,000 ڈگری سینٹی گریڈ اس کی شدت بنتی ہے۔ اس آگ کے اندر جو تپش ہے اللہ کی قسم اب اندازہ کر لیں، کل جہنم کے اندر جو آپ کو جن گھروں کے اندر داخل کیا جائے گا وہ گھر اس آگ کے بنے ہوئے، آپ کے اوپر جو چھتریاں ہوں گی وہ اس آگ کی بنی ہوئی، جو لباس پہنایا جائے گا وہ اس آگ کا بنا ہوا۔ او بھائی وہاں اول تا آخر ہر سہولت جو جہنمیوں کو دی جائے گی وہ جہنم کی آگ سے اس کی تخلیق ہوگی۔ کیا میں اور آپ اس آگ، اس شدت کی آگ جو اللہ نے میرے اور آپ کے لیے تیار کی ہے، کیا ہم پھر بھی اس پر راضی ہیں؟ پھر بھی گناہوں سے باز نہیں آتے؟ کیا پھر بھی دنیاوی لالچ سے باز نہیں آتے؟ پھر بھی آخرت کے مقابلے میں دنیا کو ترجیح دیتے ہیں؟ پھر بھی دنیا داروں کو اور دین داروں کو ہم ایک صف میں رکھتے ہیں؟ پھر بھی ہمیں کسی کا کوئی احساس پیدا نہیں ہوتا؟ فقط بھائی اپنی ذات کے لیے تو اللہ نے حیوانوں کو پیدا کیا ہے، وہ صرف اپنے، لیکن ابھی موجودہ دور میں حیوان بھی اپنے لیے نہیں جیتے بھائی، اللہ نے ان کے اندر دوسروں کا درد رکھا ہے، لیکن میں اور آپ کہ فقط اپنے لیے سوچتے ہیں، فقط اپنے لیے دیکھتے ہیں، فقط اپنے لیے سنتے ہیں۔ کیا اللہ کی بنائی ہوئی اس جہنم کا جو ہمارے انتظار میں ہے ہمیں کوئی ڈر نہیں؟
اللہ اکبر، جون جولائی کا موسم ہو، دوپہر کا وقت ہو، دن 12 بجے کی گرمی نہ مجھ سے برداشت ہوتی ہے نہ آپ سے برداشت ہوتی ہے۔ بھائی جو جون جولائی میں دوپہر کے وقت کی گرمی برداشت نہ کرے، کولر کی سہولت استعمال کرے، اب مجھے ذرا یہ بتائیں کہ دنیا کی گرمی کی یہ شدت برداشت نہیں ہوتی، اور یہ جو گرمی ہے اس کی وجہ شاید آپ کو پتہ نہ ہو۔ میرے نبی نے فرمایا تھا لوگوں، بخاری میں روایت موجود ہے، جہنم کی جو بھاپ ہے، یہ جو دنیا میں جو گرمی ہے نا، یہ اس بھاپ کی وجہ سے ہے۔ یا میرے نبی نے فرمایا سال میں ایک مرتبہ جہنم نے اللہ سے عرض کی، اللہ یہ جو آگ ہے، اس کی جو تپش ہے، اس کی جو گرمی ہے، اس کی جو جلن ہے، یہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتی، اللہ تو مجھے سانس لینے کی اجازت دے۔ اللہ نے جہنم کو اجازت دی۔ اب جہنم جو سال میں ایک بار سانس باہر کی طرف جو سانس اس کا آتا ہے، یہ اللہ کی قسم جو گرمی کی شدت ہے، یہ جہنم کے ایک سانس اور اس بھاپ کی وجہ سے ہے۔ جس گرمی سے دنیا میں اور آپ پناہ مانگتے ہیں، جن لوگوں کو ٹھنڈے علاقوں کے اندر جگہ موجود ہو وہ ہجرت کر کے چلے جاتے ہیں، لیکن کیا اس مقام کے لیے کوئی فکر نہیں؟ اللہ کی قسم فقط دنیا کے بندے ہو کر رہ چکے ہیں، صبح سے شام تک صرف اتنی ہماری فکر ہے کہ کسی طرح موقع ملے کسی کو دغا دیا جائے، کسی کا نقصان کیا جائے، کسی سے فائدہ اٹھایا جائے۔ لیکن نبیوں کے امام فرماتے ہیں لوگوں، یہ جو دنیا کے اندر گرمی ہے، یہ فقط جہنم کا 365 دنوں کے بعد ایک مرتبہ لیا گیا سانس۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ اس وجہ سے ہے، خالق کائنات کے قرآن نے یہ منظر بیان کیا، اور لوگوں کل قیامت کا دن ہوگا، اسی جہنم کی آگ کو جب لایا جائے گا، اس وقت آدم سے لے کر جناب محمد الرسول اللہ تک ہر نبی کے سامنے یہ جہنم لائی جائے گی۔ یہاں آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہر نبی رب سلم کی صدا بلند کرے گا۔ یہ وہ جہنم کے جس سے میرے اور آپ کے نبی نے مجھے اور آپ کو ڈرایا ہے کہ کم از کم اپنے اعمال کی اصلاح کر لیں۔ کل جناب آدم علیہ السلام سے لے کے جناب عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی نے بھائی جو رب سلم کہنا ہے نا، کہ اللہ آج میں کسی کا سوال نہیں کرتا، فقط اپنا سوال کرتا ہوں، وہ ڈر وہ خوف کس چیز کا؟ یہ اللہ فرماتا ہے هذه النار التي كنتم بها تكذبون، یہ ڈر یہ خوف آج اس جہنم کا ہے، اللہ فرماتا ہے جسے دنیا میں جھٹلایا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ ام المؤمنین حضرت عائشہ اسی جہنم کی آگ کو یاد کر کے اللہ اکبر اللہ دنیا میں رویا کرتی، دنیا میں اپنی آنکھوں سے آنسو بہایا کرتی۔ اسی جہنم کی آگ کو عشرہ مبشرہ صحابہ میں سے اللہ اکبر اللہ حضرت عمر جب قرآن کی تلاوت کرتے هذه النار التي، جب اس آیت پر ایک بار جناب حضرت عمر پہنچے، چہرے سے پسینہ گرنے لگا، زمین پر گر گئے، فرمانے لگے اللہ اکبر اللہ، یہ رب کا وہ غضب ہے کہ جس کا ذکر سن کر زمین پہ بیٹھا عمر برداشت نہیں کر سکتا، اگر کل اس کے اندر داخل ہونا پڑا تو اس کی گرمی اور تپش برداشت کون کرے گا؟ اللہ اکبر اللہ۔ معاذ بن جبل میرے نبی کے محبوب صحابی، عبداللہ بن رواحہ میرے نبی کے محبوب صحابی، عبیدہ بن صامت میرے نبی کے محبوب صحابی، اللہ کی قسم ایسے جلیل القدر صحابہ بھی جب جہنم کی آگ کو یاد کرتے ہچکیاں بن جاتی، زاروں کی طرح رونا شروع کر دیتے۔ عبداللہ بن مسعود کا گزر ہوا لوہار کی دکان سے، جب جلتی ہوئی آگ کے اندر پڑا ہوا لوہا، گرم لوہا دیکھا نا، نظر پڑی آپ پر، وہ دہکتی ہوئی بھٹی کے اندر
اللہ اکبر، یہ صحابی رسول ہیں عبداللہ بن مسعود، تو فوراً آپ کی ایک طرف آپ کے ذہن میں وہ جہنم کے تذکرے، جہنم کا ذکر آیا، آنکھوں سے فوراً آنسو بہنے لگے۔ سوال کرنے والے نے پوچھا، اے عبداللہ بن مسعود، کیا کسی نے کچھ کہا ہے؟ کیا کسی کی بات سے کوئی تکلیف پہنچی ہے؟ کیوں اچانک آنکھوں سے آنسو برسنے لگے؟ کہنے لگے، نہ اللہ کے بندے، میری آنکھوں سے آنسو گرنے کی وجہ هذه النار التي كنتم بها تكذبون، وہ جہنم کی آگ ہے کہ جسے لوگ جھٹلائے بیٹھے ہیں، بلائے بیٹھے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ ربیہ ساری رات بستر پر اپنے پہلو بدلتے، ساری رات نیند نہ آتی، ساری رات پہلو بدلتے۔ ایک دن بیٹی نے بے قراری دے کر پوچھ لیا، بابا کیا وجہ ہے؟ دنیا تو مزے کی نیند سوتی ہے، بڑے بڑے گنہگار ہیں، سارا دن اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، راتوں کو مزے کی نیند سو جاتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ میرے بابا کو کس چیز نے بے قرار کیا ہے، پریشان کیا ہے؟ آپ فرمانے لگے، میری بیٹی جہنم کی آگ، فرمایا وہ آگ ایسی ہے کہ جب سے تیرے بابا نے اس کا ذکر سنا ہے، میری نیند مجھ پر حرام کر دی گئی۔ آپ فرماتے ہیں مجھے کبھی سکون کی نیند نہیں آئی جب سے میں نے اس کا ذکر سنا ہے۔ ایک میں ہوں، ایک آپ ہیں کہ مجھے اور آپ کو اپنے انجام کی کوئی فکر نہیں۔ اللہ کی قسم، اگر فکر ہے تو اپنی دنیا بنانے کی اور دوسروں کی دنیا برباد کرنے کی فکر ہے۔ کیا مرنا نہیں میں نے اور آپ نے؟ اللہ کے سامنے کیا جان نہیں دینی؟ اگر میں نے اور آپ نے حقیقی معنوں میں نبی کی ذات کو اور نبی کی بات کو مانا ہوتا تو میں دیکھتا ہوں اللہ کی قسم اس معاشرے میں مجھے کوئی یتیموں کا مال کھانے والا نظر نہ آتا۔ اگر میں نے اور آپ نے جہنم کو کی قبر پر، قیامت پر، جنت و جہنم پر اگر میرا اور آپ کا ایمان ہوتا تو یقیناً میرے اور آپ کے معاشرے میں بیواؤں کا مال کھانے والے ہمیں نظر نہ آتے۔ اگر حقیقی معنوں میں اگر میرے اور آپ کے دل میں اس جہنم کا ڈر اور خوف ہوتا تو یہاں بے گناہوں کی، یہاں یتیموں کی، یہاں لاوارثوں کی جائیدادوں پر یوں ہم قبضے کر کے نہ بیٹھے ہوتے۔ اگر میں نے اور آپ نے حقیقی معنوں میں نبی کی ذات اور بات کو مان کر اگر اللہ کے اس غضب سے ڈرے ہوتے تو میرے اور آپ کے معاشرے میں یہاں شرابی نظر نہ آتے، یہاں جوئے باز نظر نہ آتے، یہاں رشوتیں کھانے اور رشوتیں دینے والے نظر نہ آتے۔ لیکن کیا کریں، ہر طرف ظلم، ہر طرف ناانصافی، بار نہیں بلکہ 1000 بار سوچنے کا مقام ہے۔ اللہ اکبر، اللہ آج جس نے دنیا میں اللہ کی نافرمانی کر کے یہ سارے ظلم کیے ہیں، میں حیران ہوں کہ جہنم کا کھانا وہ تھوہر یاد کیوں نہیں؟ آج لوگوں کا مال کھا کر ناانصافی کر کے کل وہ جہنم کی زندگی یاد کیوں نہیں آتی؟ اللہ اکبر، جہاں بدبودار، جہاں پر غلیظ، یہاں پر سیاہ پانی، جہاں کھولتے ہوئے جام، جہاں جہنمیوں کا پسینہ، وہ میرے اور آپ کے انتظار میں ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ کی نافرمانی سے باز نہیں آتے۔ یاد رکھیں، اللہ نے مجھے اور آپ کو جو چہرہ دیا ہے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، خالق کائنات نے جس چہرے کا حسن، جس چہرے کی خوبصورتی، جس چہرے کی عزت، جس چہرے کا وقار میرے رب نے اپنے قرآن میں بیان کیا، کل قیامت کا دن ہوگا، میں اور آپ کیوں بھول جاتے ہیں کہ اسی چہرے کے اوپر جہنم کی آگ کے شعلے برسائے جائیں گے؟
نبی ساری زندگی فرماتے اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ القبر وعذاب النار۔ جس آگ سے کائنات کا نبی پناہ مانگتا رہا، آج مجھے اور آپ کو کوئی فکر نہیں، لیکن اللہ کی قسم جب یہ چہروں کے اوپر پھینکی جائے گی پھر میں نے بھی کہنا ہے، آپ نے بھی، یا لیتنی کنت ترابا، کاش کہ میں مٹی ہوتا، کاش کہ میں مٹی ہوتا، آج مجھے یہ دن نہ دیکھنا پڑتا، یا لیتنی قدمت لحیاتی، ہائے کاش میں نے اپنی آخری زندگی کے لیے کچھ بھی نہ کیا۔ دنیا میں تو بڑا مال سمیٹا، نہ حلال دیکھا نہ حرام دیکھا، نہ کسی کا احساس کیا، نہ فکر کی، نہ جائز اور ناجائز کی قید دیکھی، جو سامنے آیا سمیٹتا چلا گیا۔ لیکن جب جہنم کی آگ سامنے ہوگی حسرت بھرے انداز میں، ہائے کاش میں نے اپنی آخری زندگی کے لیے کچھ نہ کیا۔ حضرت ابو درداء اسی جہنم کا ذکر جب سنتے آپ تنہائیوں میں بے ساختہ کہتے، ہائے کاش ابو درداء تو ایک پودا ہوتا جسے کاٹ دیا جاتا یا جو جانوروں کا چارہ بن جاتا۔ لیکن اللہ اکبر، عمران بن حسین آپ فرماتے ہیں کاش جب آپ کے سامنے هذه النار التي كنتم بها تكذبون یہ آیات پڑھی جاتی، آپ کہتے ہائے کاش میں کوئی ٹیلہ پر پڑی راکھ ہوتا، ہوائیں آتی جسے اڑا کر لے جاتی، کل اللہ کے دربار میں پیش نہ ہونا پڑتا۔ اللہ اکبر اللہ۔ اب دعوت فکر یہ ہے، دعوت فکر یہ ہے، افمن یلقی فی النار خیر، بھلا وہ شخص بہتر ہے، وہ شخص اچھا ہے کہ جو آگ میں جھونکا دیا جائے، داخل کر دیا جائے، پھینک دیا جائے آگ میں، بلکہ وہ انسان بہتر ہے کہ جو جہنم کی آگ سے اپنا آپ بچا لے، وہ اللہ کی نافرمانی سے باز آ جائے۔ اب کیسا عمل کرنا چاہیے، یہ اختیار مجھے اور آپ کو اللہ نے دیا ہے، نیکی کی طرف آنا ہے یا بدی کی طرف، نافرمانی کرنی ہے یا اللہ کی نافرمانی بغاوت اور سرکشی سے باز آنا ہے۔ یاد رکھیں وہ جہنم کے جہاں نبیوں کی آہ نکل جائے گی، وہاں میں اور آپ کیا ہیں۔ دعا کریں اللہ رب العالمین دنیا کی محبت سے ہماری حفاظت فرمائے، دنیا